بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ لوگوں کو قرآن مجید کی فضیلت سنانے والی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید کا سننا، یہ انسان کی روح کو غذا پہنچاتا ہے۔ قرآن مجید کو سننے سے رحمت برستی ہے، اس کو پڑھنے سے کتنی رحمت برستی ہوگی۔ یہاں پر کہا تھا نا کہ جب پڑھا جائے تو سنو تاکہ رحمت برسے، تو سننے والے پہ رحمت برستی ہوگی تو پڑھنے والے پہ کیا رحمتیں برستی ہوں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ ہم روزانہ فجر کی نماز پڑھا کریں، تو پھر سورۃ یاسین پڑھا کریں، قرآن مجید پڑھا کریں، فوراً اپنی روح کو ناشتہ کروانے کی کوشش کیا کریں، ٹھیک ہے؟ ہمارے روح کا ناشتہ کیا ہے؟ قرآن مجید پڑھنا ہماری روح کا ناشتہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ابن دینی رضی اللہ عنہ فجر کے بعد اشراق تک مسجد میں بیٹھے رہتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ کیا وجہ ہے، آپ نے ناشتہ نہیں کرنا؟ تو وہ فرماتے تھے کہ اپنے جسموں کو ناشتہ تم لوگ کرواؤ، میں بیٹھا اپنی روح کو ناشتہ کرواؤں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کے بعد تلاوت کا کرنا، تسبیحات کا کرنا، ذکر کا کرنا انسان کے لیے فاطمی غذا کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہوں گے جو اس کی باقاعدگی کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ، معمولی نہیں۔ یعنی کھانے پینے کا تو معمول ہے، گھر کا بچہ بھی بتا دے گا کہ اتنے بجے ناشتہ ہوتا ہے، اتنے بجے دوپہر کا کھانا ہوتا ہے اور اتنے بجے رات کا کھانا ہوتا ہے، لیکن روحانی کا معمول ہی نہیں۔ تو معمول بناؤ۔ معمول بنانا بہت ضروری ہے۔ کتنے لوگ اولیاء بنتے ہیں اس دنیا میں؟ یہ وہ لوگ تھے جو معمولات کرتے تھے باقاعدگی کے ساتھ، تب ان کو وہ نعمت بھی ملی۔ اتفاقاً نہیں کوئی ولی بن جاتا، اس کے پیچھے محنت ہوتی ہے، تب اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ تو اگر ہم تہجد میں اٹھتے فجر سے پہلے یا فجر کے بعد اس نیت سے یہ اعمال کریں کہ یہ چیز ہمارے لیے روح کی غذا بنے گی۔ ہمارے آقا جب دن کا کام کاج سے فارغ ہوتے تھے تو وہ مسئلے پہ آ جاتے تھے، رات گزار دیتے تھے مسئلے پہ۔ ان کو رات کے اندھیرے کا اس طرح انتظار ہوتا تھا جس طرح لوگوں کو نیند کے لیے رات کا انتظار ہوتا ہے۔ ایسے وہ رات کے منتظر ہوتے تھے۔ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھنا، رات کا زیادہ حصہ نوافل میں کھڑے رہنا، حتیٰ کہ پڑوس کے بچے ان کو چھت کے اوپر مینارہ سمجھا کرتے تھے تو وہ اتنا اللہ کی یاد کیا کرتے تھے، نہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اور ہمارے نبی کریم کے زمانے کے بزرگوں کا معمول ایک منظر روزانہ کا تھا۔ ہم بھی سوچیں اس بارے میں کہ ہمارا بھی کوئی دن قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر نہ گزرے۔ زیادہ نہیں کر سکتے تو تھوڑا سا مگر کریں تو صحیح نا۔ یہ تو نہیں کہ کئی دن گزر جائیں قرآن مجید کئی گھروں میں کھولنے والا ہی بھی کوئی نہیں ہوتا۔ ایک بار روز پڑھا جاتا ہے، ٹی وی تو روز دیکھا جاتا ہے، لیکن قرآن پڑھنے والا، قرآن کو کھولنے والا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر کے بچوں کو بھی ہر روز قرآن پڑھنے کی توفیق دیا کریں اور ان کے ساتھ روزانہ تھوڑی سی قرآن کی تلاوت کی جائے تاکہ ہمارے گھر میں نعمتیں برستی رہیں۔ قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے جس کو روز پڑھنا چاہیے۔ آج کل ہمیں پتہ ہے کہ موبائل استعمال کرنے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ قرآن بھی پڑھنا ہے۔ موبائل، ہم صبح اٹھتے ہیں موبائل کو دیکھتے ہیں، رات کو سوتے ہیں موبائل کو دیکھتے ہیں۔ قرآن کو اپنی عادت بنا لیں، جیسے کہ قرآن کے بغیر آپ کا دل ہی نہ لگے۔ قرآن کے ساتھ نماز بھی ضروری ہوتی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھا کرے پابندی سے، اور اس کے علاوہ قرآن کو ہر روز زیادہ نہیں پڑھ سکتے، ایک رکوع پڑھ لیں، ایک رکوع نہیں پڑھ سکتے، ایک پیج ہی پڑھ لیں، لیکن قرآن کو اپنا روز کا معمول بنائیں، ٹھیک ہے؟ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور موضوع کے ساتھ۔ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔